بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں حیدر حیات خان۔ آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب کیا۔ چیدہ باتیں جو انہوں نے کی، ایک تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر ذکر کیا کہ میں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ سمیت 7 جنگیں جو ہیں وہ رکوائی ہیں اقوام متحدہ کے اوپر۔ انہوں نے تنقید کی کہ ان جنگوں کے رکوانے میں اقوام متحدہ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ پھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے ابراہم اکارڈز کے حوالے سے کہی کہ اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے۔ دیگر کچھ ایشوز تھے جن کو انہوں نے ایڈریس کیا اپنی تقریر کے اندر۔ پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے۔ پھر آج اب سے کچھ دیر بعد ایک ملاقات ہے، بڑی ملاقات ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے نیو یارک میں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 8 مسلم ممالک کے سربراہان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور ایک 1-on-1 ملاقات بھی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان، جس کا امکان ہے کہ وہ 25 تاریخ کو واشنگٹن میں ہوگی۔ تو یہ جو آج ہونے والی ملاقات ہے یہ کتنی اہم ہے، اور 25 تاریخ کو اگر واشنگٹن میں ملاقات ہوتی ہے تو اس میں ممکنہ طور پر کون سی چیزیں ہیں جو ڈسکس ہو سکتی ہیں، کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن کو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ڈسکس کریں گے، اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ پھر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک دفاعی معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے بعد پاکستان کا جیو پولیٹیکل سٹیچر اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے، اور بھارت کو یہ سب کچھ بہت کھٹک رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے بات کریں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں جو خطاب کیا، ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ سمیت 7 جنگیں رکوائی ہیں۔ پھر انہوں نے اقوام متحدہ کے اوپر تنقید کی کہ جنگیں رکوانے میں اقوام متحدہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ابراہم اکارڈز کو انہوں نے ذکر کیا۔ آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جنگ انہوں نے جتنی بھی تقریر کی ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کیا غزہ میں جنگ رکوانے کی کیا کوشش کی، آپ نے جنگ غزہ میں جینوسائیڈ کے لیے رکوانے جو ختم کرنے کے لیے جب جتنی جو قرارداد پیش ہوئی آپ نے ویٹو کر دیا۔ تو ادروائز ڈیفینیٹلی جو ہیں 6-7 جنگیں انہوں نے ختم کرائی ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت رول ادا کیا ہے اور اس میں بہت احسن طریقے سے کام کیا، خاص طور پہ پاکستان کا جو یہ انڈیا کے سے لڑائی ہوئی تھی اس میں ان کا بہت ہی ایک پازیٹیو رول تھا، اور انہوں نے کوئی 30-40 دفعہ یہ بات کی ہے کہ میں نے سازش کا رول ادا کیا۔ مطلب انڈیا کو بھگو کے جوتے مارے کہ جھوٹ مت بولو، تمہاری وجہ سے میں نے یہ سیٹ پر کروائی تھی جب تم روتے پیتے وہاں پہ بھاگے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا، کئی دفعہ کہا کہ 6 جہاز بھی انڈیا کے گرے ہیں، وہ بھی انہوں نے کنفرم کر دیا۔ پھر ایک اس کا اور فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان امریکہ کے بہت نزدیک اس لیے آ گیا کہ امریکن ایڈمنسٹریشن نے اور دنیا نے یہ ایک بات کو سمجھ لیا کہ پاکستان ایک بہت ہی میچور اور ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور اس کی مسلح افواج بہت ہی بیٹل ہارڈنڈ اور پروفیشنل۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس میں یہ بھی شو کیا کہ ناؤ وی آر دا ریجنل اسٹیبلائزر ہیں اس ریجن کے اندر۔ انڈیا از آئسولیٹڈ، انڈیا کو کوئی پوچھ نہیں رہا۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دنیا میں وہ انویٹیشن بھی آ رہے ہیں، ان کی بات کو سنا بھی جا رہا ہے، اور ان کی جو قائدانہ صلاحیتیں، پروفیشنلزم، انسپائرنگ کمانڈ، جس طریقے سے پوری قوم کو یکجا کیا اور انڈیا کو 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کیا، ساری چیزیں جو ایک ہیں ان کے کریکٹر میں آ کے وہ دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ ہی از دا ریئل سپر سالار اور فیلڈ مارشل، جو کہ جس نے اتنے بڑی فوج کو اور دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کیا۔ بالکل ٹھیک۔ سر، آپ نے ذکر کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگیں رکوائیں، لیکن غزہ سے متعلق جب بھی قرارداد آئی اس کو انہوں نے ویٹو کیا، اور ایک بڑا امتحان اب ان کے لیے یہی ہے کہ وہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ جو معاملہ ہے اس میں جنگ بندی کروائیں۔ آج ایک ملاقات بھی ہے جو اس وقت انفیکٹ اب سے کچھ دیر میں شروع ہو جائے گی، جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم اور دیگر 7 مسلم ممالک کے سربراہان اس ملاقات میں شریک ہوں گے، اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ غزہ سے متعلق، فلسطین سے متعلق جو ہے وہ اپنی تجاویز جو ہے وہ پیش کریں گے۔ جو کچھ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ عرب اور مسلم ممالک غزہ میں فوجیں بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیلی فوج انخلا کر سکے۔ پھر مسلم ممالک فلسطین میں اقتدار کی منتقلی کے عمل اور بحالی کے کاموں کے لیے رقوم دیں، اور اسرائیلی انخلا سے متعلق اصول اور جنگ بندی کے بعد غزہ میں گورننس سے متعلق امور شامل ہوں گے اس ملاقات میں، اور ایک ایسا غزہ جس میں حماس کی مداخلت نہ ہو۔ یہ پوائنٹس ہیں جو امریکن میڈیا
رپورٹ کر رہا ہے کہ اس ملاقات کے اندر ان چیزوں سے کے اوپر ڈسکشن ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے گزشتہ چند روز میں، جب برطانیہ نے، فرانس نے، آسٹریلیا نے، اس کے بعد کینیڈا نے، پھر دیگر 5 ممالک اور ہیں جنہوں نے آزاد ریاست کے طور پر فلسطین کو تسلیم کیا ہے، اب آہستہ آہستہ معاملہ جنگ بندی کی طرف جا رہا ہے، اور شاید اب جو ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں مستقبل قریب میں ہمیں وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا اسرائیل اس لیے تیار ہے، وہ اسی طریقے سے وہاں پہ جنوسائیڈ کر رہا ہے، اسی طریقے سے بھوکا ان کو مار رہا ہے، اسی طریقے سے عورتیں بچوں بوڑھوں کو وہ ظلم و ستم مار یہ کر رہا ہے. کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ آپ ٹھیک ہے یہ یورپین کنٹری بھی اس کو ریکگنائز کریں، ریکگنائز کرنے سے کیا وہاں پر ظلم و بات ہو گئی ہے؟ آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی اسپیچ میں یونائیٹڈ نیشن میں یہ جنرل اسمبلی میں یہ کہا کہ حماس کو جو اسرائیلی قیدی چھوڑیں اور پھر جنگ بندی کے لیے تیار ہو جائیں. بات یہ ہے آپ ایسے کیوں نہیں بات کرتے کہ لیٹس ہیو اے سیز فائر اینڈ آل پرزنرز آف وار بوتھ سائیڈ شوڈ بی ایکسچینج کریں. آپ ان سے لے لیں، قیدی بھی لے لیں اسرائیل، اور 2 مہینے کی جنگ بندی کا پھر جا کے جیسے پیچھے اس نے توڑ دی جنگ بندی، قیدی چھوڑانے کے بعد پھر وہ غزہ میں تباہ کر کے انہوں نکال دے وہاں سے. واٹ ول ہیپن؟ آپ کہیں تو شورٹی ہو نا، آپ سمپل کہیں کہ سیز فائر اینڈ ایکسچینج آف امیڈیٹ ایکسچینج آف پرزنرز. لیکن سر اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ مسلم ممالک اپنی افواج بھیجیں، چھوڑ دیں اور پھر بعد میں فلسطین قیدیوں کو چھوڑ دیں. اس میں یہ جو انٹرنیشنل میڈیا، امریکن میڈیا بالخصوص جو رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تجاویز میں ایک یہ تجویز بھی ہو سکتی ہے کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ اپنی افواج کو غزہ میں بھیجیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تجویز قابل عمل ہوگی اور مسلم ممالک اس پیشکش کو قبول کر سکتے ہیں اگر ایسی کوئی پیشکش ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں تو؟ دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے اگر مسلم ممالک جاتے ہیں اور وہاں پر وہ جانے کے بعد مسلم ممالک جاتے ہیں اور وہ جانے کے بعد وہاں پر اگر یہ اپنی مسلمان جو ہے ممالک عرب ممالک کے فوج بھی بھیج دیتے ہیں، ڈزنٹ میٹر ایز لانگ ایز وہ وہاں پر جا کے نظام سنبھالتے ہیں، کسی کو انٹرفیئر نہیں کرنے دیتے ہیں. اور اگر 2 اسٹیٹ بن جاتی ہیں اور اس کے بعد پیلسٹائن اپنی فوج کی پاکستان کا ٹرین، ترکی کا ٹرین، وہ جا کے ان کی فوج کو ٹرین کرتے ہیں، ان کی آفیسر ٹریننگ پاکستان میں آ جائیں، وہ ان کو ٹرین کر کے دے دیتے ہیں. پھر حماس کے بیچ میں کوئی حرج نہیں ہے. جب پھر آپ کی لڑائی تو آپ نے صرف نہیں کرنی ہے، اور جب تک ان کی فوج پراپر طریقے سے تیار نہیں ہو جاتی ہے اور وہ یہ مسئلے حل نہیں کر دیتے ہیں تو پھر اس کے ٹھیک چل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ حماس کو ابھی ڈسارم کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ وہاں پر کچھ بھی نہ کریں، وہ بات ان کو سوٹ نہیں کرے گی. تو ان کے پریزیڈنٹ نے بھی یہ کہا محمود عباس نے کہ جی آپ پہلے فلسطین کی اسٹیٹ بنائیں، مسلمان فوج جائے وہاں پر اس کا کنٹرول سنبھال لے، یا یونائٹڈ نیشن کی فوج میں یہ کہ انڈر امبریلا میں چلی جائے یہ مسلمان فوج. اس کے بعد یہ فلسطین کو ٹرین کریں، یہ فوج کو ٹرین کرنے کے بعد حماس کو بالکل اس کو ختم کریں، کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر 2 پراپر ریکگنائز اسٹیٹ بن جاتی ہیں، دنیا ریکگنائز کرتی ہے پیلسٹائن کو، تو پھر آئی تھنک اٹ از انف. اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. دس ایشو. بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے گا، ابھی کچھ باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ ایک تو ملاقات آج ہے جس میں دیگر عرب ممالک کے سربراہان بھی موجود ہوں گے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے. ایک ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے 25 تاریخ کو، جو 1-on-1 ملاقات ہوگی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے درمیان واشنگٹن میں. آج والی ملاقات نیو یارک میں ہو رہی ہے. تو جو واشنگٹن میں ملاقات ہوگی اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں انڈر ڈسکشن ہوں گی؟ کچھ اطلاعات ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یاد کروائے گا کہ انہوں نے ثالثی کی آفر دی تھی اور پاکستان نے اس کو قبول کیا تھا. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اس ملاقات میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو؟ دیکھیں پاکستان اس وقت امریکہ پاکستان کو سنتا ہے، ان کے سافٹ کارنر ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کے فیلڈ مارشل کا رول محنت ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ملٹری ڈپلومیسی بھی کی ہے، پولیٹیکل ڈپلومیسی بھی کی ہے. اور اس وقت ظاہر ہے پاکستان بات کرے گا جی کہ آپ اس وقت ہم چاہتے ہیں دا ورلڈ از ریکگنائزڈ کہ کشمیر از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، اور دنیا 2 عالمی طاقت جس میں انڈیا بہت ہی غیر ذمہ دار نیوکلیئر ملک ہے، اور اس کو دنیا کو اور اس ریجن کو اس آگ کے شعلوں سے بچانے کے لیے وی وانٹ کہ کشمیر کو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق اس کا حل کیا جائے. اور اس سے پہلے ایک پاکستان اور انڈیا کے مذاکرات ہونے چاہیے جس پہ کشمیر بھی ایجنڈے پہ ہو، لائن آف کنٹرول بھی ہو، اس کے بعد آپ کا ٹریڈ بھی ہو، تمام چیزیں بیٹھ کے ڈسکس کریں
تاکہ کشمیر ریمین ڈسپیوٹڈ آن دا ایجنڈا. اگر کشمیر آپ ڈسکشن میں نہیں لائیں گے, اس کا مطلب کہ پاکستان نے 270 اور اس کے بعد 35A کو ایکسپٹ کر لیا. یہ بہت ضروری ہے. نمبر 2, اس کے بعد بات کریں ٹریڈ کے اوپر, بات کریں اپنے آفسٹ. یہ جو ابھی آپ کا یہاں پر پاکستان سے دہشت گردی نے پراکسی یوز کر رہا ہے, خاص طور پہ ہندوستان فارغ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی انڈیا جو کوشش کر رہا ہے, جو کر رہا ہے, اس کے بارے میں بتایا جائے کہ جی آپ وہاں پر اتنا ویپن ایمونیشن چھوڑ کے آ گئے. وی ول ریکویسٹ کہ آپ ہمیں میچنگ ملٹری سپورٹ دیں. وی آر ناٹ آسکنگ فار اینی اکنامک ایڈ. آپ کم از کم وہ ایک دیں جو ہم نائٹ ریڈ فائٹنگ کیپیبلٹی ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. وی آر دا فرنٹ رنر. ہم اس وقت گلوبل ٹیررزم کے خلاف واحد پاکستان لڑائی کر رہے ہیں. 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے افغانستان میں, یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے, اس کو ہم کریں, اس کے بارے میں بات کریں. آپ اسٹوڈنٹ ویزے کی بات کریں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو ذرا سا وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ اچھی جگہ پہ جا کے تعلیم کریں, پڑھیں, وہاں پہ جا کے ٹریڈ کی بات کریں. یہ چیزیں ساری ان سے ڈسکس کی جائیں تاکہ اور پھر یہ جو معاہدہ ہوا اس کے بارے میں بات کریں. ضرور بتائیں کہ یہ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کانفیڈنس ملے. بالکل. اچھا سر, آپ نے یہ جو بات کی کہ امریکہ جو وہاں پہ اسلحہ چھوڑ کر گیا, امریکہ تو دوبارہ بگرام ایئر بیس واپس لینے کی باتیں کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو بیڈ تھنگز ول ہیپن. اور آج میں ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو تو تجربہ ہے, ہم نے 20 سال دیکھی ہیں یہ ساری چیزیں, بیڈ تھنگز جو ہے ان کا ایکسپیرینس ہے ہمیں. پھر جس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے وہ بات کی تو اس میں بھی انہوں نے دوحہ اگریمنٹ یاد کروایا. انہوں نے کہا کہ اٹ شوڈ بی ریکالڈ دیٹ انڈر دا دوحہ اگریمنٹ the United States pledged that it will not use or threaten force against the territorial integrity or political independence of Afghanistan nor interfere in its internal affairs. تو افغانستان کی طرف سے تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ انکار کر دی ہے. امریکن پریزیڈنٹ کی خواہش ہے کہ اس ایئر بیس کو واپس لیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ ایئر بیس واپس لے سکیں گے افغان طالبان سے؟ دیکھیں, یہ بیسیکلی یہ تو پرابلم جو ہے نا یہ افغان طالبان اور اس کے بعد امریکہ کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے, جو وہاں پر معاہدہ بیک گراؤنڈ میں ہوا, وہاں پہ دوحہ میں ہوا تھا, معاہدہ ہوا تھا, وہاں پر یہ ہوا تھا کہ آپ کسی کو بھی اپنی سرزمین کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے. رائٹ. اب اس لیے پھر افغان بلڈ میں ایک ہے کہ وہ کسی بھی فورن کنٹری کے ٹروپس کو اپنے ملک میں ایکسیپٹ نہیں کرتے. رائٹ. یہ ان کو خود سوچنا چاہیے. ادروائز آپ میرے خیال میں چائنا اس کو پسند نہیں کرے گا اور اس کے بعد ایران بھی پسند نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے کہ سینٹرل ایشین کے بھی آ جائے, وہاں پسند کرے گا. پاکستان از نو ایشو. دا ایشو از آف افغان گورنمنٹ. افغان انٹرم گورنمنٹ کو سوچنا ہے کہ ان کے انٹرسٹ میں کیا ہے. کیا ان کے لیے بہتر ہے کہ اگر وہاں امریکن آتے ہیں تو ان کی پروٹیکشن ہوگی, یا وہاں پر یہ دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. یہ they have to decide it. We leave it up to Taliban government to decide it. Otherwise, China will not accept it. China نے بھی میرے خیال میں اس کو کہا کہ یہ unwanted ہے اور نہیں ایسے ہونا چاہیے. in the heart یہ جو آپ کے سامنے ایران ہے وہ بھی پسند نہیں کرے گا, پھر سینٹرل ایشیا میں رشیا بھی پسند نہیں کرے گا. تو آئی تھنک پاکستان کیونکہ امریکہ تعلقات اچھے ہیں تو we have no problem. ایلوت ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ افغان طالبان اس کو کیسے لیتے ہیں, جو میرے خیال میں ان کی جو سائیکی ہے کسی حالت میں بھی وہ یہاں پر امریکنز کو آنا الاؤ نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر صاحب, آپ کے لیے وقت نکالا. ناظرین, سینئر ڈیفینس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک دفاعی معاہدہ ہوا, اب اس دفاعی معاہدے کے بعد بھارت کو بڑی خارش ہو رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. پروگرام میں بریک کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. کہیں نہ جائے گا, اسٹے ود اس. ناظرین, پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا, اس کے بعد خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا اور اب اس خطے میں اہم فیصلوں کے حوالے سے پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اپروچ کیا ہے, پاکستان کیا سوچ رہا ہے. اور یہ چیزیں یقینی طور پر ہم لوگوں نے حاصل کی ہیں حالیہ پاک بھارت جنگ میں, بھارت کو عبرتناک شکست دینے کے بعد. لیکن یہ جو شراکت داری اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پیدا ہوئی ہے, یہ کس طرح کی شراکت داری ہے, پروگرام کے حصے میں اس پر گفتگو کریں گے. پھر بھارت کو اس دفاعی معاہدے سے کیا تکلیف ہے
اور کیا یہ معاہدہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان رہے گا یا دیگر خلیجی ممالک بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ پروگرام کے حصے میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے سینئر ڈیفنس اینالسٹ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے. چشتی صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے. سر سب سے پہلے ہم مختصراً بات کر لیں یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے, آپ کے نزدیک کس طرح کا اشتراک ہوگا اب دونوں ممالک کی ملٹریز کے درمیان؟ اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ سعودی عرب کے اوپر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا اور پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا, اس کا کیا مطلب لیں؟ کوئی مخصوص ممالک کی طرف سے کیے گئے حملے یا اوور آل بس سعودی عرب کے اوپر یا پاکستان کے اوپر کوئی حملہ ہے تو اس کو دوسرے ملک کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا؟ بہت شکریہ حیدر, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے اس کی کانسیپٹ ہمیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جب دو ملک قریب آتے ہیں تو وہ دو فرنٹ پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں یا میوچولی جو اشور کرتے ہیں دو ایریاز میں. ایک ہوتی ہے قابلیت اور ایک ہوتا ہے حوصلہ یا جرأت. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا قطر میں جو ملٹری ہارڈ ویئر اور فائٹر جہاز ہیں ان کے پاس رافیل 36 ہیں جتنے ہندوستان کے پاس ہے اتنے ہی ہیں. یورو فائٹر ٹاپ آف دا لائن 36 جہاز ہیں جو ہندوستان کے پاس نہیں ہے, ون آف دا لیڈنگ ایئر کرافٹ ہے. F-15Q ہے جو ون آف دا لیڈنگ فائٹر جیٹس ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ قطر کے پاس جہاز یا ویپنز کی کمی نہیں تھی. جو کمی تھی وہ ریزالو اور ڈٹرمنیشن کی تھی اور اس کیپیسٹی کی تھی کہ وہ فائر بیک کر یا ہیڈ بیک کر سکتا ہے. حیدر, میرا ماننا یہ ہے, انگریزی میں کہتے ہیں فیئر از اے ریئیکشن, کرج از اے چوائس. یعنی خوف جو ہے وہ فطری عمل ہے, لیکن جو بہادری ہے وہ آپ کا چوائس ہوتا ہے کہ آپ نے بہادر بننا ہے کہ نہیں بننا. جب آپ پر کوئی حملہ کرے تو خوف زدہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہٹ بیک کرنا ہوتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور جب یہ دو ملک کرتے ہیں, ایک مس لیڈنگ سا امپریشن یہ بن رہا ہے کہ جیسے جب کبھی کوئی خدا نہ خواستہ برا وقت آیا سعودی عرب کے پاس, کسی نے حملہ کیا تو پاکستان مدد کو پہنچے گا. ایسا نہیں ہوتا. جب دو ملک اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی کیپیسٹی بڑھاتے ہیں, جو شروع میں نے کہا ایک کیپیسٹی اور ایک حوصلہ بڑھاتے ہیں. اس وقت سعودی عرب کو میزائلز یا جہاز یا ٹینکس یا کچھ ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں چاہیے. ان کو ایک چیز چاہیے جس کی وجہ سے ہماری ضرورت پڑی ہے, وہ ہے یقین اور ایشورنس. یہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے. یقین ایشورنس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ اتنے $140 بلین کا ایگریمنٹ کیا تھا ابھی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے. اب ویژوائز کریں, ہمارا $9 بلین بجٹ ہے. تو یہ ان کو ہماری اس طرح ضرورت نہیں ہے. GCC کے جو ملک ہیں جس کا سعودی عرب بھی حصہ ہے, اس کا جو بجٹ ہے تقریباً $130 بلین ہے, پاکستان سے کوئی 15 گنا زیادہ. اس کے پاس تقریباً 4 لاکھ فورسز ہیں. تو ان کو یہ نہیں چاہیے جو ہم اب پکچر شاید ہم یہ دے رہے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں گے. ان کے پاس اکوپمنٹ بھی ہے, لوگ بھی ہیں, ویپنز بھی ہیں. جو چیز چاہیے وہ ایشورنس ہے اینڈ ڈگری آف ٹرسٹ ہے جو پاکستان دے رہا ہے. اور ٹرسٹ بھی ہم نے ویسے نہیں ارن کر لیا, وہ آپ کے دوسرے سوال سے بھی لنک کرے گا. ٹرسٹ ہم نے کیا ہے مئی 2025 میں. ایک ویل آرکیسٹریٹڈ ایئر بیٹل ہوئی رات کے 12:30 بجے. 120 سے 25 جہاز ہوا میں, 85 جہاز حملہ آور, 42 جہاز ڈیفینڈ کرنے والے. اور جو 85 جہاز حملہ آور ہیں وہ ایئر فورس 3 گنا بڑی ہے, لیکن 7 جہازوں کو آپ نے لینڈ بیک نہیں کرنے دیا اپنے پہیوں پر. یہ ہوتی ہے پروہیبٹیو پنشمنٹ. جب آپ پروہیبٹیو حیدر صاحب پنشمنٹ دیتے ہیں کسی ملک کو تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب میں نے حملہ کرنا ہے تو کچھ قیمت میں نے بھی چکانی ہے, تھوڑی یا زیادہ وہ خود کیلکولیٹ کریں. اس حملے میں جو اسرائیل نے کیا قطر پر, پروہیبٹیو کاسٹ اس نے ٹھیک کیلکولیٹ کی. اور ہندوستان جب 6 اور 7 کو حملہ کیا تو اس نے پروہیبٹیو کاسٹ غلط کیلکولیٹ کی. اسے سمجھا پاک فضائیہ ریسپونڈ بیک نہیں کرے گی. ہم نے کیا اور ایک نیو نارمل سیٹ ہونے کی بجائے ان کے لیے ایک اب نارمل سیٹنگ کر دی. اور اسرائیل نے ٹھیک کیلکولیٹ اس طرح کیا کہ اس نے جب حملہ کیا تو اس کو پتا تھا کہ مجھے صرف کنڈیم کریں گے, ریزولوشن پاس ہوگا, قراردادیں پاس ہوگی, اگلے دن سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. بالکل ٹھیک. اور یہی ایگزیکٹلی ہوا. لیکن سر ابھی جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان, کیونکہ جو اسرائیل میں اب گزشتہ چند عرصے سے ایک بحث بہت زیادہ زور پکڑتی جا رہی ہے وہ گریٹر اسرائیل کی ہے, اور اس کے اندر سعودی عرب کا کچھ علاقہ بھی وہ خود میں شامل کرتے ہیں گریٹر اسرائیل کے اندر. یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد کیا اسرائیل کسی عرب ملک کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے یہ جو آپ نے کہا کہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور بھارت پاکستان کے حوالے سے اس کو مس کیلکولیٹ کر گیا, اسرائیل نے صحیح کیلکولیٹ کیا, تو اب وہ یہ دیکھیں گے, ذہن میں رکھیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کا. اور میں خواجہ آصف صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی افواج میں بھی کی تعداد میں بھی اضافہ کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب میں.
حیدر یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوتی ہی پیس ٹائم ہے. اور پھر میں جو پچھلا جملہ لنک کر رہا تھا جو پاک فضائی نے 6 اور 7 کے درمیانی رات کیا، کیا وہ ویسے ہی ہو گیا تھا کہ جہاز اٹھ کے ہوا میں چلے گئے تھے اور جا کے جہاز مار گرائے؟ ایسا نہیں تھا. 3 سال سے پاک فضائیہ رافیل اسپیسیفک ٹریننگ کر رہی تھی، تب یہ پرفارمنس ہوتی ہے. میں اس سے لنک کرنا چاہ رہا ہوں. اور آپ کا سوال بھی اسی طرح کا ہے کہ اگر یہ کوئی ملک حملہ آور ہوتا ہے تو حملہ آور کا مطلب یہ ہے کہ پیس ٹائم میں کیپیسٹی بلڈ ہونی چاہیے اور حملہ آور کو ہائپوتھائز کرنا چاہیے آنے سے پہلے کہ اس حملے کی قیمت میں نے کیا دینی ہے. اگر اس کی پرائس پروہیبٹیو پرائس ہوگی، یعنی وہ دینے سے خوف زدہ ہو جائے، تو وہ حملہ نہیں کرے گا. تو پاکستان کے نیوکلیر پلانٹ پر پچھلے 50 سالوں سے اس کی نظر تھی. جب میں ایز اے فائٹر پائلٹ ایئر فورس میں سرو کر رہا تھا، ہم ڈیوٹی کیا کرتے تھے. تو اس وقت سے لے کے آج تک حملہ کیوں نہیں ہوا؟ صرف ایک وجہ سے، کیونکہ اسرائیل کو اپنی قیمت جو اس نے چکانی ہے بعد میں وہ بھی پتا ہے. تو میں لنک کر رہا ہوں سعودی عرب سے جو آپ بات کر رہے ہیں، تو ہم نے پیس ٹائم میں ڈیولپ کرنا ہے، ایک دوسرے کو انیبل کرنا ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کرنا ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہے، گرو کرنا ہے. اور بائی ڈیفالٹ پھر یہ چیزیں خود بخود ریڈیٹ ہوتی ہیں کہ آپ اپنا اتنا زیادہ کیپیسٹی بلڈ کر لیتے ہیں کہ دشمن آپ سے خوف زدہ ہوتا ہے اور وہ قیمت ادا کرنے پہ ریلکٹنٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جب تک آپ کی قیمت اس کو نہیں پتا، یا اس کو قیمت اتنی تھوڑی پتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ریزولوشن اور کنڈیم کریں گے اور چھٹی ہو جائے گی، سب کی گھروں گھری چلے جائیں گے، تو پھر یہی ہوتا رہے گا. اس مڈل ایسٹ میں انفارچونیٹلی لاسٹ پوائنٹ میرا اس کے اوپر یہ ہے حیدر کہ مڈل ایسٹ میں اب یہ سینیریو بلڈ ہو گیا ہے کہ آپ نے نوٹ کیا 2 سالوں میں 7 ملکوں پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے. کوئی دنیا کا اور ملک کر سکتا ہے کہ امریکہ سویا رہے اس کے اوپر؟ وہ انکریجمنٹ ہے. تو مڈل ایسٹ کے ملکوں کے لیے انفارچونیٹلی اٹس اے میٹر آف ٹرن، ناٹ اے میٹر آف چانس. بالکل ٹھیک. اچھا سر، یہ بتائیے گا بھارت کو اس معاہدے سے کیا تکلیف ہے؟ اور راج ناتھ سنگھ اور مودی جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہم نے آپریشن سندور کو پاز کیا، بہت سے لوگ اب اس اگریمنٹ کے بعد اس کو بھی لنک کر رہے ہیں ان چیزوں کے ساتھ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر جو ہے اب بھارت کے مستقبل کے فیصلوں پر پڑے گا پاکستان سے متعلق اس اگریمنٹ کا؟ کیونکہ اعزاز چودھری صاحب جو فارمر فارن سیکریٹری ہیں، انہوں نے چند ماہ پہلے بلکہ چند ہفتے پہلے ایک انٹرویو میں کوشچن کیا تھا کہ اکتوبر کا مہینہ بڑا جو ہے وہ اہم ہوگا، اس میں بھارت کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے اور پاکستان کو محتاط رہنا ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت نے اگر بالکل ابھی کے حوالے سے کوئی پلان کیا تھا پاکستان کے اوپر، کوئی دوبارہ پریشر ڈالنے کی کوشش کے حوالے سے، تو اس اگریمنٹ کے بعد اب بھارت کو جو ہے وہ پاز لینا پڑے گا اور اس کا اثر بھی پڑے گا بھارت پر؟ دیکھیں حیدر، میرا خیال ہے پہلے ہندوستانی گورنمنٹ کو ان ہاؤس پہلے ایک میٹنگ کر لینی چاہیے کہ وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے اور کنٹینیو ہے. ڈیفنس منسٹر، ان کے ایئر فورس چیف نے 2 دن پہلے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا دنیا کو ہم سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح ٹارگٹ سیٹنگ کرتے ہیں. ہم نے ٹارگٹ اچیو کر لیا اور اس کے بعد ہمارا ختم ہو گیا مسئلہ. تو پہلے آپس میں کلیئرٹی کر لیں کہ ایئر فورس شامل ہے اس آپریشن سندور میں، یا انہوں نے کہا کہ میرا تو مسئلہ حل ہو گیا ہے کیونکہ میں نے سو کالڈ جو دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرنا تھا ہم نے کر دیا، شارٹ اینڈ کرسپ کیا، ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی اس سے زیادہ جنگ کرنے کی. نہیں ویسے مسئلہ تو ان کا یہ بھی حل ہو گیا نا کہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ ہماری فضائیہ پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، تو یہ بھی مسئلہ سالو ہو گیا ان کا. تو پہلے کلیئرٹی کر رہے ہیں کہ ایئر فورس شامل ہے آپریشن سندور اگلے والے جو پارٹ 2 آنا ہے یا نہیں شامل ہے، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ختم کر دیا ہے. تو ایک پہلے تو ان ہاؤس کلیئرٹی کر رہا ہے. دوسرا میرا ماننا یہ ہے کہ چھوٹے موٹے اسکرمشز اور شرارت تو وہ ڈیفینیٹلی کریں گے، لیکن آل آؤٹ جس طرح کا ابھی مئی میں کیا تھا، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کیپیسٹی بلڈ کر لی ہے. دیکھیے کم بیک کرنے کے لیے آپ کو کیپیسٹی ایڈ ہونی چاہیے. 3-4 مہینوں میں کیا کیپیسٹی ایڈ کی ہندوستان نے؟ ابھی تو کچھ نہیں کی. وش لسٹ ہے، رافیل 125 لینے کا آرڈر کرنے کا سوچ رہی ہے ان کی ایئر فورس، لیکن میننگ فل ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی یا ایئر پاور میں نہیں اب سمجھتا کہ ان کی کیپیسٹی بلڈ ہو گئی ہے. کہ نیت تو جب مرضی کر لینا کسی کو مکہ مارنے کی، لیکن جب مکہ کھانا ہوتا ہے اس کی بھی پھر کیلکولیٹ پہلے کرنی ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کی کیپیسٹی اس حد تک ہو گئی ہے کہ وہ ایک اور مس ایڈونچر یا ایڈونچر ان کے پوائنٹ آف ویو سے اس طرح کا کریں جو مئی میں ہوا ہے. میرا نہیں خیال. بالکل ٹھیک. اچھا سر، یہ بتائیے گا یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، کچھ اس حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ مستقبل کے اندر کچھ دیگر خلیجی ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس وقت جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اور جس طرح مڈل ایسٹ چند ہفتے قبل تک امریکہ کے اوپر سیکیورٹی کے معاملات پر بڑا انحصار کر رہا تھا اور قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد اب وہ جو ہے وہ شیکی ہے کانفیڈنس، اس کے بعد اس ڈیفنس ڈیل اگریمنٹ کے اندر دیگر خلیجی ممالک شامل ہو سکتے ہیں؟ لاجیکلی یس، پریڈکشن وائز تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن لاجیکلی اس لیے کہ اگر آپ دلیل دیکھیں تو وہ ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی ان کے اندر ابھی بھی ہوگا. اور میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ یہی جی سی سی ملک ہیں، 130 بلین بجٹ ہے، 4 لاکھ ان کی فوج ہے کلیکٹیولی. مسئلہ تو نہیں ہے نمبر وائز،
اسرائیل سے کہیں زیادہ بنتا ہے بجٹ بھی اور یہ سارا کچھ، لیکن جو مسنگ تھی چیز وہ ایشورنس تھی اور وہ ریزولو تھا اور وہ کریج تھی. اور اگر ان کو ظاہر ہے اگر کمفرٹ لیول، میرا نہیں خیال کہ کمفرٹ لیول اگر قطر جیسا انرچڈ ملک جو ہے اور جو مالا مال ہے دولت سے وہ بھی نہیں ڈیفینڈ کر سکتا، تو اب ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ صرف پیسوں سے یا ملٹری ہارڈ ویئر سے یا فائٹر جہاز لے لینے سے ڈیفینس نہیں ہو سکتا. ڈیفینس ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا کہ کریج از اے چوائس، تو آپ نے وہ چوائس کرنی ہوتی ہے. اور میں اپریشیٹ کروں گا سلطان سعودی شہزادے کو، ایم بی ایس کو، کہ انہوں نے فورس ہی کیا، گراؤنڈ ریئلٹی کو مانا ہے اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو انوویٹو طریقہ کرنا چاہیے، آؤٹ آف دا باکس کرنا چاہیے، جس کا مطلب ہے پاکستان کو انگیج کریں. آؤٹ آف دا باکس یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے کبھی کیا نہیں ہے، ہم 1960 آنورڈ کر رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ کولیبریشن، اس کو فارملائز کر دیا. تو میرا خیال ہے اور ملکوں کو لاجیکلی آنا چاہیے. بالکل ٹھیک. سر آخر میں یہ بتائیے گا، ابھی یہ جو ملاقات ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور چند دیگر اسلامی ممالک کے سربراہان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، مطلب چند ماہ قبل تک تو پاکستان، ان میزوں پر پاکستان کی کوئی جگہ نہیں تھی، پاکستان سے متعلق فیصلے پاکستان کی غیر موجودگی میں ہوتے تھے. اب پاکستان اس خطے میں بھی فیصلہ سازی میں بڑا اہم ہو گیا ہے، پاکستان سے مشاورت ہوتی ہے، پاکستان کے بغیر فیصلے نہیں ہوتے. اور پھر اب یہ جو آج ملاقات ہو رہی ہے، اس میں بھی جو امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ فلسطین سے متعلق امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ تجاویز پیش کریں گے اور غزہ میں جو ہے معاملات کو سیٹل کرنے کے حوالے سے وہ گفتگو کریں گے. آپ پاکستان کی جیو پولیٹیکل سٹیچر میں جو اضافہ ہوا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پھر پروین ثانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس خطے میں لیڈنگ ملٹری پاور ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور آخر میں یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس ملاقات کو جو ہے وہ آپ کس طرح جو ہے وہ اس پر گفتگو کریں گے؟ جی آخری کلوزنگ منٹ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اس ملک کے لوگوں نے یہ پوزیشن حاصل کی ہے، مسلح افواج نے، خاص طور پر پاک فضائیہ نے، اور جس طرح آرکیسٹریٹ کیا گیا اور ایک اسٹریٹجک لیول پر جو ڈیفیٹ کی گئی ہے، ایک آپ کو ایک وکٹری ملی ہے جو، تو جب فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ ساتھ اپنے ایک ویلیو لے کر آتی ہے، آپ کے لیے قدر لے کر آتی ہے، آپ کے لیے عزت لے کر آتی ہے. تو لوگوں نے ارن کی ہے، پاک فضائیہ نے بہت بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. جب آپ کے اور پھر جب آپ کی قدر ہوتی ہے تو پھر آپ سے قدردانی بات کرتے ہیں جن کی کوئی اور قدر ہوتی ہے. دیٹ مینز انگریزی میں کہیں گے کہ وکٹری ہیز ویلیو اینڈ دین پاور ٹاکس ٹو پاور. تو ہم نے پاور اپنی اسٹیبلش کی ہے. خدا نہ خواستہ آپ دیکھیے ہندوستان اگر ہم پر حاوی ہوتا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہ تو جنگ بند کرانی تھی، نہ آج کے اس طرح کے جو ویلیویبل ریسیپشنز اور جو ویلکمنگ ہوتا ہے وہ نہ ہونا تھا. یہ ارن کیا ہے، یہ کسی نے ہمیں لحاظ کر کے نہیں دیا، نہ کوئی اسٹریٹجی کے تحت دیا ہے. یہ ہم نے ثابت کیا ہندوستان کے سامنے کہ ہماری قدر ہے، ہم نے ریلیونس ثابت کیا دنیا کی نظر میں. دیٹ از وائی آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ ساری دنیا ہم سے کنیکٹ کرنا چاہتی ہے اور انگیج کرنا چاہتی ہے. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو چلیں گے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کے پاس، جو اس وقت گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا حصہ ہیں اور غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے پرعزم ہیں. گلوبل سموتھ فلوٹیلا ہے کیا، کس طرح کی مشکلات کا سامنا ان کو رستے میں کرنا پڑ رہا ہے اور کب تک وہ غزہ پہنچیں گے؟ بریک کے بعد اس پر گفتگو کریں گے، کہنا چاہیے گا. اسٹے ود اس. فلسطین میں اس وقت اسرائیل کی جارحیت جاری ہے. ایک جانب مغربی ممالک جو کبھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے، وہ بھی اب ان مظالم کو دیکھ کر فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرتے جا رہے ہیں. لیکن دوسری جانب غزہ پر، فلسطینیوں پر اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کے مظالم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایسے میں گلوبل سموتھ فلوٹیلا جو اسرائیل کی جانب سے جو کی گئی ناکہ بندی ہے غزہ کی، اس کو توڑنے کے لیے اور اہل غزہ کو امداد پہنچانے کے لیے وہ اس وقت ان کا سفر جاری ہے. بنیادی طور پر یہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا ہے کیا، اس میں کتنے ممالک کے کتنے جہاز شامل ہیں، کیا کچھ یہ اہل غزہ کے لیے لے کر جا رہے ہیں؟ پاکستان سے بھی مشتاق احمد خان صاحب جو پیٹرن ہیں سیف غزہ کے، وہ اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا حصہ ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. مشتاق احمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا یہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا ہے کیا، اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں اور کتنے جہاز ہیں اس وقت جو غزہ کا رخ کیے ہوئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں گلوبل سموتھ فلوٹیلا ایک انسانوں کا اتحاد ہے جو ماورائے جغرافیہ، خطہ، منطقہ، سرحد، زبان، رنگ، نسل، کلچر، ثقافت
तमाम इंसानों ने इत्तेहाद किया है कि चूँकि रियासतें नाकाम हो गई, वर्ल्ड ऑर्डर नाकाम हो गया, इंटरनेशनल बॉडीज़ नाकाम हो गई, तो हमें खुद आके अब गज़ा को बचाना है। तो ये निहत्ते लोग जो हैं तकरीबन ये 40 से 50 किश्तियों पर और तकरीबन 44 ममालिक की नुमाइंदगी हैं, तकरीबन 1000 तक अफराद हैं। ये अपने साथ दूध बच्चों के लिए और खुराक अद्वियात ज़ख्मियों के लिए और पानी वगैरह लेके, इंसानी इमदाद लेके गज़ा की तरफ बैनुल-अक़वामी पानियों में जा रहे हैं ताकि हम गज़ा को बचा सकें। इसलिए कि गज़ा को बचाना इंसानियत को बचाना है, गज़ा को बचाना बशरियत को बचाना है। तो ग्लोबल समूद फ्लोटेला एक ह्यूमैनिटेरियन मूव है जो टोटली लीगल है, किसी की सरहद ये नहीं तोड़ता, इंटरनेशनल वाटर से गज़ा वाटर में दाखिल होता है और उसके साथ साथ ये नॉन वायलेंट है, पीसफुल है और सॉलिडरिटी है और ये इंसानों का इत्तेहाद है गज़ा को बचाने के लिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप अहले गज़ा के लिए क्या कुछ लेकर जा रहे हैं और कब तक आप लोग जो है वो गज़ा पहुंचेंगे? जी, ये ग्लोबल समूद फ्लोटेला बार्सिलोना स्पेन से शुरू हुआ था और स्पेन बार्सिलोना से ये ट्यूनिस पहुंच गया और ट्यूनिस से हम भी इस काफ़िले में शामिल हो गए और ट्यूनिस से ये इटली के खुद मुख्तार इलाके सिसिली और वहाँ से सिसिली से यूनान के जजीरे क्रीटी और अब क्रीटी से हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल वाटर के ज़रिए गज़ा में दाखिल होंगे। तो ये तकरीबन ट्यूनिस से 2100 किलोमीटर का सफ़र बनता है जो गुज़िश्ता 8 दिन से हम मुसलसल पानियों के अंदर हैं और दिन रात सफ़र कर रहे हैं समंदर में और जो है वो गज़ा की तरफ वो बढ़ रहे हैं और हमारे पास इन किश्तियों में अद्वियात हैं, खुराक हैं, पानी हैं, बच्चों के लिए फार्मूला मिल्क हैं और दूसरी ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं जो हम गज़ा ले जाना चाहते हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि किस तरह की मुश्किलात का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है दौरान सफ़र? समंदरी सफ़र है, मुश्किल सफ़र है और फिर आप बार बार रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि ड्रोन्स जो है वो निगरानी कर रहे हैं, तो कोई डायरेक्टली मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश की है इजराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के दौरान सफ़र? देखें, आपने सफ़र का मुश्किलात का पूछा है तो ये एक बहुत मुश्किल सफ़र है, ये बहुत रिस्की मिशन है, ये कोई सेल्फी बोट नहीं है, ये कोई सी टूर नहीं है, ये बहुत रिस्की मिशन है और इसकी तारीख़ जो है वो रिस्क से भरी हुई है, फ्लोटेला की जितनी भी है। हम अभी ट्यूनिस के बंदरगाह पे खड़े थे कि 2 ड्रोन अटैक हुए और हमारे 2 जहाज़ जो हैं वो तबाह कर दिए गए। फिर रास्ते में मुसलसल रात को ड्रोन हमारे ऊपर मंडलाते रहते हैं और हमें मुस्तकिल रेड अलर्ट हालत में रहना पड़ता है कि किसी वक्त भी हमला हो सकता है। फिर 2 समंदरी तूफ़ान में हम गिर गए जो शदीद किस्म के समंदरी तूफ़ान थे जिससे हमारी 2-3 किश्तियाँ वो फेल हो गई, उनका मिशन फेल हो गया, उनके इंजन फेल हो गए। तो फिर आप ये देखें 8 दिनों से तो हम मुसलसल बैठे हुए हैं पानी के अंदर, जहाज़ के अंदर, तो एक मुश्किल सफ़र है और अभी 3-4 दिन हमें गज़ा तक मज़ीद पहुँचने में लगेगा। तो ये एक बहुत मुश्किल सफ़र है, तकालीफ के हवाले से भी, ख़तरात के हवाले से भी और इसराइल बार बार धमकियाँ भी दे रहा है कि जो फ्लोटेला के अंदर आ रहे हैं वो टेररिस्ट हैं और इनको टेररिस्ट की तरह डील किया जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र की मुश्किलात हमारी रुकावटें नहीं बन सकती और ये ड्रोन अटैक्स और ड्रोन परवाज़ें हमारी रुकावट नहीं बन सकती, रास्ते की धमकियाँ और ख़तरात रुकावट नहीं बन सकती और समंदरी तूफ़ान हमें रोक नहीं सकता। हम इंशाअल्लाह गज़ा पहुँचेंगे, इस नाकाबंदी को तोड़ेंगे और इंसानी इमदाद पहुँचाएँगे और इंसानी इमदाद की राहदारी कायम करेंगे और इस जेनोसाइड के सामने इंशाअल्लाह खड़े होंगे। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कि इसराइल ने अब ये धमकी दी है कि वो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को गज़ा की नाकाबंदी नहीं तोड़ने देगा और उन्होंने कहा है कि आप लोग जो है वो अस्कलान की बंदरगाह पर अपने जहाज़ों को लंगर अंदाज करें। तो अब इस धमकी के बाद आप अपना सफ़र जारी रखेंगे या फिर जो यहाँ पर अस्कलान की बंदरगाह तक इसको महदूद किया जाएगा सफ़र को? जी बिल्कुल, इसराइल की हुकूमत ने कल बयान जारी किया है कि ग्लोबल समूद फ्लोटेला वाले गज़ा ना जाएं और मकबूजा फ़लस्तीन के बंदरगाह अस्कलान जो हैं वो आ जाएं, जिसको अश्कलोन कहते हैं, और इमदाद हमें दे दें और हम इसे गज़ा पहुंचा देंगे। ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये धोखा है और हमने कल इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। जो रेशिस्ट अपार्थाइड इलिजिटिमेट रिजीम हंगर को एज ए वेपन ऑफ जेनोसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टार्वेशन और फेमिन को एज ए वेपन ऑफ जेनोसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वार क्राइम में मुलव्विस है, जो सर्टिफाइड जेनोसाइड वहाँ पे कर रहा है, वो कैसे हमारी इमदाद पहुँचा सकता है? उनको शर्म नहीं आती कि वो हमें कहते हैं कि हमें इमदाद दो, हम पहुँचाएंगे। ये
ایک فراڈ ہے اور ہم نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اسرائیل کے منہ پر دے مارا ہے۔ ہم غزہ جائیں گے انشاءاللہ، ہم کسی خوف، کسی ڈر، کسی خطرے، کسی دھمکی کو خاطر میں نہیں لائیں گے، کسی سازش، کسی ٹریپ کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہم غزہ جائیں گے، انسانی امداد خود پہنچائیں گے، غزہ کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، وہاں کے بھوکوں کو کھلائیں گے، وہاں کے پیاسوں کو پلائیں گے، وہاں کے بچوں کو دلاسا دیں گے، وہاں کے زخمیوں کا علاج، معالجہ اور خدمت کریں گے انشاءاللہ، اور ہم خود اپنا یہ سامان پہنچائیں گے۔ اسرائیل کا ناجائز ریاست اسرائیل کا یہ پیشکش، یہ پسپائی ہے، یہ شکست ہے اسرائیل کے نہتے لوگوں سے جو خالی ہاتھ ہیں، جس کے پاس صرف امداد ہے، ان کے سامنے اسرائیل پہلی مرتبہ پسپا ہو رہا ہے۔ لیکن ہم انشاءاللہ غزہ پہنچیں گے، یہ ہمارا عزم ہے، اور یہ جس جہاز پہ میں بیٹھا ہوں، اس جہاز کی قیادت کرتے ہوئے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ، فلسطین کے پرچم کے ساتھ، پاکستان کے سبز ہلالی پرچم اس پہ لگائے، اور اس جہاز کو انشاءاللہ ہم غزہ لے جائیں گے اور انسانی امداد پہنچائیں گے۔ بنیادی طور پر 3 ہی مقاصد ہیں ہمارے اس غزہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی: انسانی امداد پہنچانا اور ہیومینیٹیرین کوریڈور قائم کرنا، اور جو 18 سال کی سیج ہے، ان ہیومن سیج اور بلاکیڈ ہے، اس کو ختم کرنا، اور جینوسائیڈ کے سامنے کھڑا ہونا، اس جینوسائیڈ کو بند کرنا۔ تو انشاءاللہ اپنے یہ اہداف ہم حاصل کریں گے، اور ہر صورت میں انشاءاللہ اپنی مشن کی تکمیل کریں گے۔ پاکستان کے عوام سے یہ درخواست ہے کہ وہ آواز اٹھائیں، گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو تحفظ دینے کے لیے حکومتوں پر، عالمی برادری پر دباؤ ڈالیں، اور سوشل میڈیا پر بھرپور انداز سے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا ساتھ دینے کا اپنا فرض جو ہے وہ پورا کریں۔ بہت شکریہ۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ مشتاق احمد خان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، سیو غزہ کے پیٹرن مشتاق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سفر ان کا جاری ہے۔ ہم اس امید کے ساتھ کہ اہل فلسطین، اہل غزہ آنے والے وقت میں جلد آزاد فضاؤں میں ہمارے ساتھ سانسیں لیں گے، اور جو بدترین مظالم اس وقت اسرائیل کے جاری ہیں، ان میں اسرائیل کو بھی لگام ڈالی جائے گی، نیتن یاہو کو بھی لگام ڈالی جائے گی۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔